بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہم کس طریقے سے اللہ کی عبادت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ قرار دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے تو یقیناً ہم اس عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ غور و فکر کے ساتھ کریں گے تو یقیناً ہمیں وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے جو پیدا کیا، تو ہم اس عبادت کو صحیح اینگل پر جو ہے نا ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ایک انسان کو نہیں پتا تو اسے کیسے پتہ لگے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج ایک بہت بڑا عظیم فریضہ وہ کیسے ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ہر اعتبار سے عبادت کو تکمیل تک پہنچائیں، لیکن ہر عبادت کو اس کی تکمیل تک پہنچانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملے گا۔ اگر ایک انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اس کو کیسے پتہ لگے گا؟ ہر بندے کے لیے لازمی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اہل بیت کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سبق دے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ ان کی قربانیاں کیا تھیں؟ ہمارے لیے کیا قربانیاں دے کے گئے؟ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ لوگوں تک پہنچا کے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قدر وہی کر سکے گا، ان کی قربانیوں کی قدر وہی کر سکے گا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پتہ ہوگا۔ دیکھیں، زندگی بہت مختصر سی ہے، لائف از ویری شارٹ۔ انسان کی زندگی بہت مختصر سی ہے۔ اب مختصر سی زندگی کو صحیح اینگل پہ لے کے جانا۔ اب مجھے پتہ ہے کہ میں اگر اس راستے سے جاؤں گا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نقصان اٹھا لوں۔ انسان ہر معاملے کے اندر سوچتا ہے، دنیاوی کام شروع کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آیا مجھے اس کی تکمیل، اس کا آخری جو نتیجہ ہوگا وہ آیا کامیابی ہوگا یا ناکامی ہوگی۔ ہر اعتبار سے سوچتا ہے، تو انسان اپنی آخرت کے بارے میں کیوں نہ سوچے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ایک انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ یہ دین کا جو اہم رکن ہمیں جو بتلائے گئے ہیں کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان سب چیزوں کا نام ہی ایک اسلام ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، اور میں نے پورے دین کا جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ میں نے فریضہ اللہ کا ادا کر دیا جو میرے اوپر تھا۔ بھائی ٹھیک ہے، صرف عبادات تک دین کو محدود کرنا ایسا نہیں چلے گا۔ ہاں، دین ایسے ہی چلے گا کہ آپ ہر اینگل سے اپنے آپ کو درست کرتے جائیں۔ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن بازار کے اندر وہ ڈنڈی مارتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملات کیسے کرتے ہیں۔ ایک بندہ ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے اور اپنی نماز ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں صحیح اینگل پہ چل رہا ہوں۔ نہیں، ہم اپنی زندگی کا رخ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف نہیں موڑیں گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔